ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جو دراز قد، خوبرو، بہادر، بہت بڑے شخصیت کے حامل عظیم ہستی ہیں، جو اسلامی بحریہ کے بانی ہیں اور مومنین کے ماموں ہیں، جن کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھا ہے، 3 قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول کے مطابق 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، ایک قول کے متعلق 7 اور ایک قول کے متعلق 13 سال قبل پیدا ہوئے، جن کی وفات 22 رجب کو ہوئی تھی۔ میری مراد امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ نام معاویہ بن ابو سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پر آ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا۔ قریش کے 2 خاندان، ایک بنو ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور دوسرے بنو امیہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اسلامی فتوحات، متعدد فتوحات انہی کے نام ہیں۔ اسلامی بحریہ کے بانی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا تھا، فرمایا میری امت کا وہ پہلا گروہ، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کی وہ پہلی جماعت جو پانی پر جہاد کرے گی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان پانی پر جہاد کرنے والوں کے سپہ سالار، اس لشکر کے بانی
اس بحریہ کے بانی امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ پہلا لشکر جنہوں نے پانی پر جہاد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ مقام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کے والد گرامی بچپن ہی سے ان کی عادات کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا معاویہ اپنی قوم کا سردار بنے گا، اور ماں ہند بنت عتبہ کہا کرتی تھی کہ اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنے، پورے عرب کا سردار نہ بنے تو میں اسے گم پاؤں۔ مورخین نے لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے کہ ایک دن والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، ابھی بچے تھے، تو لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ماں نے کہا معاویہ تجھے اللہ نہ اٹھائے، اٹھ کھڑا ہو۔ پاس ایک اعرابی کہنے لگا اللہ کی بندی تو ایسا کیوں کہتی ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تیرا یہ بیٹا قوم کی سرداری کرے گا۔ ماں ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اگر یہ صرف اپنی قوم کی سرداری کرے تو اسے اللہ واقعی نہ اٹھائے، اسے تو پورے عرب کی سرداری کرنی ہے۔ یہ بچپن کے عادات، بچپن کے اوصاف کی بنیاد پر والدین کہا کرتے تھے۔ ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کفر کے سرداروں میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ جب تک ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، تب تک ان کا شمار کفر کے اماموں میں ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو پکے سچے اور پختہ مومن بن گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ مقام عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہ اس کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان دونوں مقامات پر، اور غزوہ حنین کے موقع پر ہی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور دوسری آنکھ عہد فروخی میں غزوہ یرموک کے موقع پر ان کی ضائع ہوئی۔ یعنی اپنی دونوں آنکھیں میدان جہاد میں اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ یہ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے کفر کے امام تھے۔ آج اسلام لائے تو کائنات کے رب کی یہ دو دی ہوئی آنکھیں، اور صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ اپنی ساری بقیہ زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قربان کر دی۔ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا یہ بھی اسلام لانے سے پہلے اپنے خامد کی طرح اسلام کی دشمنی کیا کرتی تھی، اسلام کے خلاف ہر ممکن سازش کیا کرتی تھی۔ لیکن جب اسلام لائی تو ان کا اسلام بھی پختہ ثابت ہوا، بڑی سچی مومنہ اور پختہ صحابیہ قرار پائیں، اور اسلام لانے سے پہلے لوگ ہند بنت عتبہ کو یاد کرتے ہیں حمزہ کی شہادت کے وقت،
لوگ یاد کرتے ہیں ہند بنت عتبہ نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ لوگوں کبھی ہند بنت عتبہ کو اس طرح بھی یاد کیا کرو اسلام سے پہلے۔ نبی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ابھی ہجرت کر کے مدینے نہیں آئی۔ ہند بنت عتبہ اس کے باوجود کہ بدر میں بھائی بھی قتل کر دیا گیا، باپ بھی قتل کر دیا گیا، چچا بھی قتل کر دیا گیا، اس کے باوجود نبی کی بیٹی زینب بنت محمد الرسول اللہ سے محبت کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میدان بدر میں قیدی بن کر آ گئے، فرمایا جاؤ تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب گھر پہنچو گے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا۔ اس شرط پر بغیر کسی معاوضے کے اپنے داماد کو آزاد کر دیا۔ جب داماد گھر پہنچا تو باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی اپنے سسر کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا۔ یہ بات ہند بنت عتبہ کو بھی پہنچ گئی کہ زینب بنت محمد اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے، حالانکہ ابھی اپنے باپ، چچا اور بھائی کا صدمہ دل سے نہیں گیا تھا۔ قریش کی مجلسوں میں جا کر قریش کو بدلے کے لیے بھڑکایا کرتی تھی ہند بنت عتبہ۔ جب پتہ چلا زینب بنت محمد اپنے باپ کے پاس جا رہی ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہنے لگی زینب ایسا نہ کرو، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دیتی ہوں، پھر بھی تم نے جانا ہے۔ علی محمد السلابی نے طبقات الکبریٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ زینب اگر پھر بھی تجھے جانا ہے تو ذات راہ کے لیے تجھے جو کچھ چاہیے ہند بنت عتبہ کو بتا، وہ ہند بنت عتبہ تجھے دے گی۔ یہ وہی ہند بنت عتبہ ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے سیدنا حمزہ کی شہادت کے وقت کہ ہند بنت عتبہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ لوگوں کبھی اچھے الفاظ سے بھی ان کو یاد کیا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں معاویہ علی کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، معاویہ باغی ہے۔ لوگوں سنو، معاویہ نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں نے محمد کی بیٹی زینب کا بھی حیا کیا تھا۔ معاویہ نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جس معاویہ نے، جس ہند بنت عتبہ نے نبی کی بیٹی کو دشمنوں سے بچایا تھا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نکلی سفر کے لیے، قریش کے لوگوں نے رستہ روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بیٹی کو گرانے والا اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا مل جائے تو وہاں بھی اس کو قتل کر دینا۔ نبی کی بیٹی سیدہ زینب حاملہ تھی، اس ظالم نے گرایا، حمل بھی ضائع ہوا، تو قریش کے ان بدبختوں سے چھڑانے والی سیدہ زینب کو یہی ہند بنت عتبہ معاویہ کی ماں تھی، آ کر کہنے لگی اور غیر مسلح عورت پر حملہ کرنے والوں، اس کے ساتھ لڑنے والوں، بدر کے دن تمہاری یہ بہادری کہاں گئی تھی؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پکڑا، ان کے جسم سے گرد و غبار کو ہٹایا اور واپس مکے لے کر گئی، اور یہ بچانے والی، لے جانے والی ہند بنت عتبہ تھی۔ یہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ منفی نہیں مثبت بھی سوچنا چاہیے، منفی نہیں مثبت بھی دیکھنا چاہیے۔ جب اسلام لائی، جب کلمہ پڑھا، نبی کی صحابیہ بن گئی، تو اللہ رب العزت نے اسلام میں بھی انہیں مقام عطا کیا۔ انہی کا بیٹا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا۔ ایمان، بعض لوگ کہتے ہیں معاویہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، بعض کہتے ہیں معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 ماہ پہلے ایمان لائے ہیں۔ تو آج سنو معاویہ ایمان کب لایا تھا؟
شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے، عام قول یہ ہے، عام قول جو ہے کہ سیدنا معاویہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد سیدنا ابو سفیان اور اپنے بھائی یزید کے ساتھ ایمان لائے تھے، لیکن علی محمد السلابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں 7 ہجری میں آئے، اس سے پہلے معاویہ اسلام قبول کر چکا تھا، صرف میں اپنے باپ کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا میں نے، لیکن کچھ دیر بعد میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا معاویہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ باپ کہنے لگا معاویہ تیرا بھائی یزید تجھ سے بہتر ہے کہ وہ اپنے باپ دادے کے دین پر کاربند ہے۔ سیدنا معاویہ نے فرمایا ابا جان مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی معاویہ نے اپنی قبر میں جا کر اپنا حساب دینا ہے، یزید نے اپنی قبر میں جا کے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ عطا کر دی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ معلوم ہوا 7 ہجری سے پہلے سیدنا معاویہ یا کم از کم فتح مکہ کے موقع پر سیدنا معاویہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا معاویہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے مروہ پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیر کے پھالے کے ساتھ کاٹے تھے، یعنی آپ کی ٹینڈ کی تھی تیر کے پھالے کے ساتھ مروہ پہاڑی پر، تو یہ یہاں تو فتح مکہ کے موقع پر ہو سکتا ہے یا عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ اسلام میں بھی معاویہ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ پھر تم ایمان والے ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ پر اچانک حملہ ہوا، قدم اکھڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پیچھے کو پلٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف جا رہے تھے اور صاف زبان سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب، لوگوں میں عبد المطلب کا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ صحابہ پیچھے پلٹ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ دشمن کے صفوں میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے ثم انزل اللہ سکینتہ، وہ مومن وہ ایمان والے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اپنی سکینت بھی نازل فرمائی، ان کے ایمان کی گواہی بھی دی، اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور اس آیت جب یہ آیت نازل ہوئی غزوہ حنین کے لیے، اس غزوہ حنین میں سیدنا معاویہ بھی شریک تھے اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان بھی شریک تھے اور ان کے بھائی سیدنا یزید رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ یہ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ نے ایمان کی گواہی بھی دی، اللہ نے سکینت بھی نازل کی، اور اللہ رب العزت نے مدد کے لیے آسمان سے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ایسا لشکر بھیجا جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور وہ لشکر فرشتوں کا لشکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وعد الحسنہ کا بھی وعدہ کیا ہے، فرمایا سورۃ حدید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جو فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے ہیں اور فتح سے پہلے یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، ان کے مقام کو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے نہیں پہنچ سکتے۔
اولئک اعظم درجۃ، پہلے کرنے والے درجے میں بلند ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ ہی وعدہ حسنہ کیا ہے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے کریں یا فتح مکہ کے بعد کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ فتح مکہ سے پہلے کرنے والے ہوں یا بعد میں کرنے والے ہوں، میدان جہاد میں اپنے جوہر فتح مکہ سے پہلے دکھانے والے ہوں یا بعد میں دکھانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہی ہے، اور ان سب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ یہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے مراد جنت کا وعدہ ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ ان سب کے ساتھ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو کائنات کا رب عرش عظیم پر وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیات تھی، متعدد آیات موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے، سنن ترمذی کی حدیث 3842 نمبر۔ اس حدیث کو اور بھی متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، امام عاجزی نے شریعہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ دعا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے متعلق کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت بنا دے۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا اس پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی پر بس نہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے فضائل میں صرف یہی نہیں فرمایا، آگے بھی چلیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 1938، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 7210، سلسلہ احادیث صحیحہ کی 3227 نمبر حدیث۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل فرمایا، دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا فہم عطا کر دے، اللہ معاویہ کو قرآن کا عالم بنا دے، اللہ معاویہ کو حساب و کتاب اعداد و شمار کا علم سکھا دے، وقہ العذاب، اللہ معاویہ سے اپنے عذاب کو دور کر لے، اللہ معاویہ بن ابو سفیان کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ کر، واقع العذاب۔ یہ امام کائنات کی دعا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بھی بات کریں۔ امیر المومنین لوگ بتاتے ہیں سیدنا معاویہ اور علی آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو سنو آج علی رضی اللہ عنہ کی بات امیر معاویہ کے متعلق۔ اللہ اکبر، اپنے ساتھیوں کو سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، داماد رسول، سسر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، لوگوں امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کیا کرو، اگر وہ گم ہو گیا تو تم ایسے سروں کو دیکھو گے جو اپنی گردنوں سے اندرائن کی طرح گرے پڑے نظر آئیں گے تمہیں۔ اندرائن پنجابی میں تمے کو کہتے ہیں، جس طرح تمہ کڑوا ہوتا ہے، اس کی بو بھی اچھی نہیں ہوتی، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، کہیں پڑا ہو تو پکڑ کے کھانے والا کوئی نہیں ملتا اس کو۔ فرمایا اگر امیر معاویہ گم ہو جاتا تو تم اپنی گردنوں کو اس طرح بازاروں میں پڑا ہوا دیکھتے جس طرح تمہ پڑا ہوتا ہے، یعنی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرتا، تمہاری گردنوں سے تمہارے سروں کو جدا کر دیتا، اور ان سروں کی بات پرس کرنے والا، انہیں پوچھنے والا، انہیں دفنانے والا کوئی بھی نہ ملتا تمہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ، خلیفہ چہارم، داماد رسول،
سسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان سیدنا امیر معاویہ کے متعلق ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے، فرمایا میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ، اور وہ 12 کے 12 قریش میں ہوں گے۔ علی محمد السلابی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی انہی 12 خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ان 12 خلفاء میں امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے۔ لوگوں، امیر معاویہ سے دشمنی صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ امیر معاویہ نے آتش پرستوں کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ امیر معاویہ نے ایران کے تخت کو نیست و نابود کیا تھا۔ امیر معاویہ کے لشکروں نے اللہ کے دشمنوں کو، جو آج بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے دشمن ہیں، ان کا بیڑا غرق کیا تھا۔ یہ وجہ ہے امیر معاویہ کے ساتھ دشمنی کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضہ آئے، امیر المومنین سیدنا معاویہ کے پاس تشریف لائے۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا، میرے بھائی حسن، آج تجھے ایک ایسا انعام دوں گا جو نہ تجھ سے پہلے کسی کو دیا ہے، نہ تیرے بعد کسی کو دوں گا۔ اور امیر المومنین سیدنا معاویہ نے 4 لاکھ درہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ہدیہ عطا کیے، اور سیدنا حسن نے اس تحفے کو، اس ہدیے کو قبول بھی کیا۔ پھر سیدنا حسن ہر سال سیدنا معاویہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور ہر سال سیدنا معاویہ 1 لاکھ درہم دیا کرتے تھے۔ ایک سال سیدنا حسن نہ آ سکے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود 2 لاکھ درہم سیدنا حسن کی خدمت کے لیے بھیجے۔ یہ تو ان کی آپس میں محبت ہے، آپس میں الفت ہے۔ ایک بادشاہ نے، نام مجھے یاد نہیں اس کا، سیدنا مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے دیکھا کہ امیر معاویہ اور علی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو اس نے سیدنا علی پر حملہ کرنے کا سوچا کہ مسلمانوں کا مرکز تو یہ 2 ہیں، مکہ اور مدینہ، جو علی کے پاس ہیں، ان پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لو، باقی سارا کچھ اپنا بن جائے گا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ علی پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، یاد رکھ، یہ مت سوچنا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھی ہیں۔ اگر تو علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے گا تو علی کی صفوں میں سب سے آگے تو امیر معاویہ کو پائے گا، علی کی صفوں میں سب سے آگے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پائے گا۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، صحابہ کا آپس میں کوئی باہمی لڑائی جھگڑا ہوا بھی ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس پر زبان درازیاں نہ کریں، ان سے محبت ہمارے لیے فرض عین ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نبی کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے موقع عطا کیا تو انشاءاللہ صحابہ کی محبت فرض عین ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد رشتہ داریاں تھیں۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کی تھی کہ عبد مناف پر آ کر پہلی رشتہ داری خونی رشتہ داری، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ دوسری رشتہ داری برادر نسبتی کی رشتہ داری، جس کو ہم پنجابی میں سالہ کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، سالہ کہنا لفظ اچھا نہیں ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ لفظ، وہ نام جس کے ساتھ نام لینے سے اگلے کو پسند نہ ہو، اگلا پسند نہ کرے، وہ نام تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو کہو سالہ تو وہ پسند کرے گا، اس لیے سالہ کہنا اچھی بات نہیں، برادر نسبتی کہا کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، یعنی معاویہ کی ایک بہن ام المومنین
ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان تھی۔ اس نسبت سے برادر نسبتی بھی ہوئے اور خال المومنین مومنوں کے ماموں بھی ہوئے۔ دوسری رشتہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین میمونہ بنت حارث، ان کی ایک بہن قرینۃ الصغریٰ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو اس نسبت سے سیدنا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلم بھی ہوئے۔ قرینۃ الصغریٰ بنت الحارث اور ام المومنین میمونہ بنت الحارث، یہ دونوں آپس میں سکی بہنیں تھیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، سیدنا جعفر طیار کی زوجہ، سیدنا جعفر طیار کی بیوی، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بیوی ام فضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا عباس کی بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین میمونہ بنت الحارث اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ قرینۃ الصغریٰ، یہ پانچوں کی پانچوں آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں یہ پانچوں آپس میں ہم ظلم بھی ہوئے۔ سیدنا جعفر طیار، سید الشہداء امیر حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور امیر معاویہ، یہ آپس میں ہم ظلم بھی ہوئے۔ ان کی بیویاں آپس میں سکی بہنیں تھیں، حارث کی بیٹیاں تھیں۔ اگلی رشتہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح سیدنا عثمان غنی تیسرے خلیفہ کے ساتھ ہوا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان غنی۔ عبداللہ بن عثمان غنی کا نکاح، عبداللہ بن عثمان غنی کی شادی امیر معاویہ کی بیٹی رملہ بنت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا پوتا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا پوتا امیر معاویہ کا داماد ہے، اور یہ امیر معاویہ کا داماد عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ اپنے پڑنانا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ یرموک میں شریک تھا، جس جنگ میں پڑنانے کی دوسری آنکھ ضائع ہوئی، اسی جہاد کے اسی جنگ میں یہ پڑپوتا عبداللہ بن عثمان شہید ہوا۔ یہ رشتہ داریاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ امیر معاویہ پر زبان درازی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم ان رشتہ داریوں کا تو خیال رکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے، سسرالی رشتہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلم بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے سسر بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے سسر بھی ہیں۔ اور ظالموں، نبی کے اس صحابی خال المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اسلامی بحریہ کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتے ہوئے کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رشتہ داریوں کا خیال کر لیا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، الجامع الصحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جایا کرو۔ دو مطلب ہیں، یا تو ذکر ہو رہا ہے خاموشی سے سنو، یا بد کلامی کرنے لگے ہو تو اپنی زبانوں کو بند کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں، نبی کے کہتے ہیں علی اور معاویہ آپس میں دشمن تھے، یا تم جھوٹے ہو یا کائنات کے رب کا کلام جھوٹا ہے، معاذ اللہ کلام اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹے ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کائنات کا رب عرش عظیم سے فرمائے آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تم کہو علی اور معاویہ آپس میں دشمن تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹے ہو سکتے ہو۔
محمد الرسول اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ اشداء علی الکفر رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں لیکن دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبتیں کرنے والے ہیں، یہ وہ علی رضی اللہ عنہ جو کہا کرتے تھے، یہ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ سیدنا علی نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ اگر تم امیر معاویہ کو گم پاؤ تو ایسی گردنیں ایسے سر دیکھو گے جو اپنی گردنوں سے اندرائن کی طرح گرے پڑے تمہیں نظر آئیں گے۔ اور امیر معاویہ نے کہا تھا علی پر حملہ کیا تو علی کے لشکر کی اگلی صفوں میں امیر معاویہ کو پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تقوی اتنا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تقوی اتنا تھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لوگ امیر معاویہ کے ڈر کی وجہ سے کلمہ حق ان کے سامنے نہیں کہتے تھے، تو سنو امیر معاویہ کے سامنے ایک شخص نے بد کلامی کی، امیر معاویہ کو برا کہا اور کہہ کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں، اسے سزا کیوں نہیں دی؟ فرمانے لگے مجھے کائنات کے رب کا ڈر ہے، میں اسے پکڑوں تو میرا رب مجھے پکڑ لے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اور اپنے بیٹا ایک دن دیکھا یزید بن امیر معاویہ اپنے ایک نوکر کو مار رہا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے نوکر کو مارتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یزید تو اس پر اختیار رکھتا ہے اس لیے تو اسے مار رہا ہے، لیکن ایک رب ہے جو تیرے اوپر بھی اختیار رکھتا ہے، اس نے پکڑ لیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ تقویٰ تھا امیر معاویہ کا۔ اور بعد میں کوئی پیچھے بد کلامی کرے تو الگ بات ہے، امیر معاویہ کے منہ پر لوگ بد کلامی کر رہے ہیں تو امیر معاویہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص آیا بڑی معروف شخصیت سی، آ کر کہنے لگا اے ہمارے نوکر تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم اے ہمارے نوکر۔ ساتھیوں نے کہا ایسے نہ کہو، یہ کہو السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امیر معاویہ نے کہا نہیں اسے منع نہ کرو، جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں امیر المومنین ہوں لیکن تمہارا خادم بھی ہوں، تمہارا نوکر بھی ہوں۔ آج لوگ خادم اعلیٰ کہہ کے خود کے نام کے ساتھ خادم اعلیٰ لکھوا کر جو کچھ کرتے ہیں ہم کس کو نہیں پتا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہنے والے کو منع نہیں کیا کہ ہاں امیر معاویہ تمہارا خلیفہ ہے لیکن اس سے پہلے تمہارا نوکر بھی ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے لوگوں اس امیر معاویہ سے بہتر شخصیتیں تمہارے اندر موجود ہیں، حالانکہ خود امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آدھی زمین کے خلیفہ ہیں، آدھی زمین پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کرتے تھے لوگوں امیر معاویہ سے بہتر شخصیتیں تمہارے اندر موجود ہیں، خود کو کبھی امیر معاویہ نے بہتر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ ہم سب کے دلوں میں، اللہ میرے والدین، میرے بھائیوں کے، میری اولاد کے، اللہ جتنے میرے شاگرد ہیں ان کے دلوں میں، اللہ جتنے یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں امیر معاویہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت نبی کے صحابہ کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ ان کی کمروں کو سہارا تو دینا، یہ سارے کے سارے تیرے نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔